انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو صرف کچھ جاننے کے لیے جانتی ہے. آپ کے خیال میں کیا تجسس کی جو صلاحیت ہے وہ کیا صرف انسان میں ہے؟ ان کا تجسس ویسے عام طور پہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی کوئی آبزرویشن ہو، مطلب کوئی بھی جانور جو عام طور پہ آپ کو نظر آتا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ کسی بلی کو پنجرے میں بند کر دیا جائے اور گوشت کا لوتھڑا باہر رکھ دیا جائے اس کے پاس ہی بلاک کے پاس، تو وہ کوشش کرے گا اچھل کود کر کے کہ وہ اس طرح سے پہنچے کہ گوشت کو کھا لے. اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس میں پیر رکھے اور دروازہ کھل جائے، جو وہ ایک دفعہ کھل جائے گا اور باہر چلے جائے گی تو پھر سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم اس سے دیر نہیں لگے گی اور فوراً باہر آ جائے گا. وہ تو باہر نکلنے کی تجسس، وہ باہر نکلنے کی کوشش ہے اس کی. آپ کبھی یہ دیکھیں گے بہت سے جو اسٹرے ڈاگس جنہیں ہم کہتے ہیں یا آوارہ کتے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو بہت تیزی سے اس کو سونگھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ارد گرد الٹا پلٹا رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اصل میں؟ وہ اس کا اپنی خوراک یا غذا کی تلاش کے لیے تجسس کر رہے ہوتے ہیں. اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کپڑے کے ساتھ، اس کسی شے کے ساتھ کوئی ایسی چیز جڑی ہوتی ہے جو اس کی خوشبو یا اس کی بو جو ہے وہ اس کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ شاید اس میں میری کوئی خوراک یا میری کوئی کھانے پینے کی چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. جانوروں کا تجسس، حیوانات کا تجسس عام طور پہ اس کی جو سروائیول انسٹنکٹ ہے یعنی بقا، اس سے جڑا ہوا ہے. حیوانات کا تجسس عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بقا سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو ان کے اندر کچھ ایسی حسیات ہیں ان کی جو انسانوں سے بہت زیادہ تیز کام کرتے ہیں. مطلب سونگنے کی خوشبو، سونگنے کی جو حس ہے، بعض حیوانات کی دیکھنے کی حس جو ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے انسانوں سے. بلکہ ایسے حیوانات بھی ہیں اس کائنات میں جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر وہ ہماری طرح آنکھوں کی بینائی نہیں رکھتے، لیکن ان کے دماغ میں اور ان کے پورے نرو سسٹم میں ایک ایسا نظام موجود ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو ان کے قریب ہے یا دور ہے. اس کی شاید سب سے عام اور سادہ مثال ہے چمگادڑ. چمگادڑ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ مطلب وہ ایک سمجھنے کے یہ ایک قدرتی رڈار ہے جو اپنی ہیٹ سینسرز کے ذریعے سے چیزوں کا فاصلہ متعین کر لیتا ہے. مثلا اگر وہ یہاں موجود ہے تو اس کا وہ ایک سینسر جو ہے وہ ایک ریڈار کی طرح کام کر رہا ہے، اور وہ ہیٹ جو ہر جسم سے ہیٹ نکلتی ہے، ہر جسم سے حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ اس کی بنیاد پر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کا شکار یا کوئی چیز اس سے کتنے فاصلے پر ہے. اب کیا انسان کا تجسس بھی ایسا ہی؟ انسان کا تجسس اس سے مختلف ہے. گو کہ اس کا آغاز بھی ہوتا بقا سے ہی، لیکن اس بقا کے لیے انسان نے صرف اس تجسس کے نتیجہ اس کو حاصل ہوا یا جو اس کو ثمر اس کو حاصل ہوا اس پر اس نے اکتفا نہیں. مثلا ایک عام مثال ہے، آپ جب بھی یہ جو ہماری جو علم فلکیات ہے ایسٹرولوجی ہم کہتے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا آغاز جو ایک عام کامن ہسٹری ہمیں اس کی ملتی ہے وہ یہ کہ انسان نے آسمان پہ غور کرنا کیوں شروع کیا. انسان نے آسمان پہ غور کرنا کیوں شروع کیا؟ ایک وجہ تو اس کی یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کو جب موسموں کی تبدیلی نظر آتی تھی، جب موسم بدلتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ ان بدلتے موسموں کو اپنی اس کا خیال یہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، اس کام کو کرنے والا قوت ہے. اور یہ تجسس پھر اس کو اس طرف لے کر آیا کہ جب اس نے کاشتکاری شروع کی تو اسی غور و فکر کو اس نے استعمال کیا موسم کے آنے اور جانے کے نتیجے میں. اس نے ایک پورا نظام بنایا کہ کون سی فصل کا کون سا وقت ہونا چاہیے، بحری سفر کے لیے کون سا موسم بہتر ہوگا،
مجھے کون سے موسم کے اندر کس طرح کی غذا کھانی ہے، اور کرتے کرتے آج زراعت، خوراک اور اس سے ملتا جلتے جتنے بھی نظام ہیں اس ایک تجسس کا نتیجہ ہے جو پیدا ہوا تھا اس کے دل میں اپنے سروائیول کے نتیجے میں، اپنے سروائیول کے ذریعے سے. یہی تجسس جب بدلتا ہے علم کے نتیجے میں، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس تجسس کے نتیجے میں آپ نے کوئی علم حاصل کر لیا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کنوے کیا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے. اور دوسروں تک پہنچانے کے 3 ٹولز ہمارے ہاں ہیں، یعنی جس کو ہم آج جو ہمارا موضوع ہے، یا تو ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس موضوع پر، یا ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں اس موضوع پر، یا پھر ہم اس پر مکالمہ کرتے ہیں. اب اصل سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بظاہر آپ کے خیال میں ان تینوں لفظوں میں کوئی فرق ہے؟ مناظرہ یا ڈیبیٹ میں عام طور پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ صحیح یا غلط پر ہوتی ہے. میرے خیال اس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس میں صحیح آپ ہوتے ہیں اور سامنے والا غلط ہوتا ہے. سامنے والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے. بالکل درست آپ نے. صحیح یا غلط، یعنی آپ ڈیبیٹ میں یہ طے کر کے آتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، سامنے والا آپ کیا ہے غلط. اور کیا آپ اس کو قائل کرنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، اس کو غلط ثابت کرنے اور اگر میں یہ کہوں کہ جیسے عامر نے کہا کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، میرا خیال شاید غلط ثابت کرنا بھی مقصد نہیں ہوتا، نیچے دکھانا ہوتا. بس اس کو یہ قائل بھی نہیں کرنا ہوتا، بلکہ صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، فاتح ٹو کانکر سم تھنگ، کہ جناب اب یہ آپ نے جو کہا اس کو کہا. اور عام طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہو جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اچھا اس میں جب ہم مناظرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو ہمارے اپنے لوگ مدارس کا پس منظر رکھتے ہیں یا جو روایتی جو طرز تعلیم ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مناظرہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خاص منظر آ جاتا ہے، ایک بڑا خاص منظر ہے. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، اب مدارس کو تھوڑا مسکرا دیں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ کیا منظر آیا. یہ پورا خاص ایک منظر آتا ہے جس میں ہمیں 2 لوگ صرف بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. خاص لوگ بھی کچھ آ جاتے ہیں. ہاں مطلب وہ اب اگر اس امیجنیشن کو ہم مزید پھیلائیں گے تو وہ بہت پھیل جائے گی. ڈیبیٹ میں آپ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے والے، ایون آپ نے ایسی ڈیبیٹس دیکھی ہوں گی، ایسے مناظرے دیکھیں گے جس میں سامنے والے کو اس بات سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ آپ کا اصل موقف ہے کیا، بلکہ کئی مرتبہ جو اچھا ڈیبیٹر ہوتا ہے. اچھا ڈیبیٹ کی ایک شکل اور بھی ہے جو ہمارے دن میں تو مناظرے کے لفظ کی وجہ سے ایک اپنا ایک سوشل بیک گراؤنڈ ہے نا آ جاتا ہے. آپ نے اسکول کالجز کی سطح پہ بھی دیکھا ہوگا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوتے ہیں، وہ اسکول پہ رکھ دیا کوئی موضوع، ٹھیک ہے، بڑے دلچسپ موضوع سے رکھ دیا کوئی، ہاں قاعدے پہ اختلاف، قاعدے پہ ایوان، کوئی ایسا موضوع رکھ دیا کہ مطلب جو ہے وہ امریکہ سے دوستی ضروری ہے، امریکہ سے دوستی ضروری ہے، بریانی ہے. ویسے اس پہ ہمارے یہاں مناظرہ ہوتا نہیں ہے. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ اسکول میں بہت دلچسپ موضوعات رکھے جاتے ہیں، ایون یہ کہ بریانی یا پلاؤ، اس پہ بھی مناظرہ ہو سکتا ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے. تو مناظرے میں آپ کو صرف اور صرف اپنا پوائنٹ آف ویو ویسے بیان کر دینا ہوتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دلائل ہیں میرے، اور اس کے اوپر آپ اتفاق فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو. اب آ جائیں ہم مباحثے. مباحثے کا لفظ عام طور پہ اس کے لیے جو لفظ ہے ڈسکشن، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مباحثہ یا ڈسکشن، اس میں کیا ہمارے پیش نظر صحیح اور غلط ہوتا ہے؟ ویسے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک صاحب نے اس پہ بڑا دلچسپ مضمون لکھا ہے، مجھے انگریزی نام یاد نہیں رہتے اس لیے معذرت ہوں،
کسی یونیورسٹی یالی یونیورسٹی کے تھے. انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات دیکھی کہ انہوں نے کہا عام طور پہ مباحثہ جو ہے وہ مناظرے کا شریفانہ طریقہ ہی ہے, اس میں کوئی خاص فرق ہوتا نہیں. مناظرہ جو ہے مباحثہ جو ہے وہ مناظرے کا شریفانہ طریقہ ہی ہے, یعنی یہ پولائٹ وے ہے ڈیبیٹ کا. لیکن اس کے باوجود ان دونوں میں ایک فرق ہے, اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے صحیح اور غلط اس کی بحث سے نکل جاتے ہیں, اور آپ اپنا صحیح اور دوسرے کا صحیح دونوں سننے پر تیار, اپنا صحیح اور دوسرے کا صحیح سننے پر تیار ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ دوسرے کی جو غلطی ہے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں. اور سب سے اہم ڈسکشن ہوتا ہے عام طور پر قائل کرنے کے لیے, ڈسکشن ہوتا ہے عام طور پر قائل کرنے کے لیے. جب آپ بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ کوئی نہ کوئی پوائنٹ اسٹیبلش کرتے ہیں اور آپ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ یا تو میں خود قائل ہوں گا یا دوسرے کو قائل کروں گا. اس میں کوئی مزید بات کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو ہم کر لیں گے. اب آنے مکالمہ ڈائلاگ. ڈائلاگ جو ہے اس لفظ کے اندر ہی ایک بڑی دلچسپی بات ہے. مونولوگ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا. مونولوگ وہی جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں. ڈائلاگ ایک وہ بھی ہوتا ہے جو مار دیا جاتا ہے, یا جو ہم کسی ڈرامے میں یا کسی فلم میں جو کرداروں کا مکالمہ ہوتا ہے اس کو بھی ڈائلاگ کہتے ہیں. اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ڈائلاگ ایک ایسی گفتگو کہتے ہیں جس میں دونوں فریق شامل ہیں. جو لفظ ڈائے ہے یہ دو کے لیے ہے, مونو کہتے ہیں ایک کو, لاطینی کی گنتی ہے نہیں. ڈائے کا مطلب دو. ڈائلاگ لوگوس کہتے ہیں نطق کو, نطق بات کرنا. وہ کہ نطق کے مطلب آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ صرف بات کرنا نہیں ہے. دو لوگوں کی جو گفتگو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائلاگ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہم تھے صحیح اور غلط کی بحث میں, لیکن اس میں ہم صحیح خود تھے. یہاں ہم نے اپنا صحیح اور دوسرا صحیح دونوں سننے کا لیے آمادہ ہوئے تھے. یہاں مکالمے میں ہم جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو شخص ہے وہ جس صحیح کو صحیح سمجھتا ہے اس کے بارے میں اس کا اپنا پرسپیکٹو کیا ہے اور میرا پرسپیکٹو اس کے بارے میں کتنا ٹھیک ہے. یعنی اگر میں اس صحیح کو صحیح بھی مانتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا اس کو درست ماننے کا طریقہ اس کے درست ماننے کے طریقے سے الگ ہو. دوسرا, اگر میں اس کو غلط سمجھتا ہوں تو میں یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں کہ آخر میں اگر اس کو غلط سمجھتا تھا تو اس کے بارے میں نے پوری معلومات حاصل کر لی تھی, میرے پاس اس کا پورا ڈیٹا تھا یا نہیں تھا. اور تیسری سب سے اہم بات کہ ہماری اس پوری ایکسرسائز کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز نکل کر آئے جس پہ ہم دونوں کا اتفاق ہو سکے. تو مکالمہ بنیادی طور پر اگر ہم اس کو یوں کریں کہ یہ میرا موقف ہے اور یہ میرے جس کا مکالمہ اس کا موقف ہے, یہ جو مشترک چیز ہے اس کو تلاش کرنے کی جو کوشش ہے وہ مکالمہ ہے. اچھا, اس میں بغیر جذبات کے مناظرہ ممکن ہے کیا آپ کے گھر؟ ڈیبیٹ ممکن ہے؟ یعنی عام کالج یونیورسٹی کی ڈیبیٹس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مقرر کا طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ کو ڈائس پر آ کے کھڑے اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ اب یہ کچھ ہاتھ مارنا ہوتا ہے. اور اس کا جو گفتگو جہاں سے وہ جناب صدر جب کہتا ہے تو جناب صدر کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیا کہنے والا ہے, اب یہ کس موڈ میں آیا ہے. مناظرہ اپنی فیلنگ
اور دوسروں کی فیلنگ دونوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ دونوں کو جذباتی کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈیبیٹ میں عام طور پہ جذباتی کرنا ایک کیا ہے ٹرک بھی ہے کہ جب میں اس کو جذباتی کر دوں گا اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر دے تو تاکہ مجھے موقع ملے. مباحثے میں آپ عام طور پہ فیلنگ سے اوائڈ کرتے ہیں. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا موقف رکھیں. اگر کوئی جذباتی ہو رہا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی کام ڈاؤن کریں, بات کریں, کسی طریقے سے اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. لیکن مکالمے میں آپ دونوں فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی معاملے پہ بہت زیادہ جذباتی ہے تو آخر اس کی ریزن کیا ہے. اور تیسری چیز, بہت سے ڈفرینس ہیں, آپ کورس ورک میں دیا ہوگا, لیکن جو مجھے ایک چیز جو سب سے زیادہ پسند آئی اور وہ یہ ہے کہ ڈسکشن میں آپ خاموش نہیں رہتے. ہر کوئی اپنی اپنی بات سامنے رکھتا ہے. ڈیبیٹ میں آپ خاموش صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سامنے والا اپنی بات کر لے تو اس اتنی دیر میں اپنے موقف کے حق میں دلائل سوچوں. اور مکالمے میں, ڈائلاگ میں آپ اپنی اور دوسری دونوں کی جو خاموشی ہے اس کو آنر کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس وقت اگر یہ خاموش ہے تو اس کا خاموش رہنا کسی سبب سے, اور میں اس کی اس خاموشی کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں لوں گا, بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی خاموشی کا سبب جانوں اور اس سبب کو تلاش کرنے کے بعد میں اس سے مزید آگے بات کرنے کی کوشش کروں. اب آپ کے خیال میں ڈیبیٹ کیا بالکل بری چیز ہے کوئی؟ ڈیبیٹ یا مناظرہ بالکل بری چیز ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اصل میں ایک ٹول ہے. مناظرہ یا ڈیبیٹ ایک ٹول ہے کسی بھی آئیڈیا کو سمجھنے اور سمجھانے کی. وہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارے سوشل سسٹم میں اس کی جو عملی صورت ہے وہ کچھ خراب ہو گئی, ورنہ اکیڈمک یا تدریسی طور پر یہ ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے کئی ایسے قصے سن رکھے ہوں گے, بہت سے اچھے اساتذہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پڑھائی اور اس کے بعد کسی بھی شاگرد کو کہہ دیا, کسی بھی جو کلاس کا شریک تھا اس کو کہہ دیا کہ اب اس کے اوپر تم مجھے قائل کرو یا مجھے سمجھاؤ. یا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت دلچسپی سے چیزوں کو اپنی کلاس کو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم اب اس چیز پر جو قائل, تمہارا موقف تو یہ ہے, مطلب تمہارا موقف تو اے ہے اور سامنے والے کا موقف بی ہے, تو اب تم ایسا کرو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ, کہ تم اپنا موقف نہیں ثابت کرنا, اب تم نے اپنے سامنے والے کا موقف ثابت کرنا. یہ ایک ٹول ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ دلائل جو ہیں, جب آپ کسی موضوع کو طے کر لیں, جب کسی پوائنٹ آف ویو کو بالکل طے کر لیں, تو اس کے لیے دلائل تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. اس ٹول کی ڈیبیٹ, اس کا کیا ہے, ٹول ہے آلہ. اور آلہ کیا ہوتا ہے؟ آلہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو, آپ کی جو کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے اس میں مددگار ثابت. میری آواز آپ تک ویسے بھی پہنچ سکتی ہے, لیکن یہ مائک کیا کر رہا ہے, ایک آلہ ہے جو جس کو آلہ مکبر صوت ہے, ٹھیک, یعنی جو میری آواز کو بڑھا کر آپ تک پہنچا رہا ہے. تو ٹول کا کام آپ کے اندر موجود پہلے سے جو صلاحیت ہے یا پہلے سے جو کسی کام کرنے کی پوٹینشیل ہے اس کو بڑھا دینا اور آپ کی محنت کو کم کر دینا ہوتا ہے. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا ایک ایسی ضمن بات ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ٹولز بنائیں, سب سے زیادہ آلات بنائیں. ورنہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آلات بہت سے حیوانات بھی بنا سکتے ہیں. اور وہ آلہ کیا ہوتا ہے, مثلاً وہ آپ نے کچھ دیکھی ہوں گی, ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں یا کچھ ایسا خود مشاہدہ کیا ہو کہ کوے جو ہیں وہ آلات بنا لیں. مطلب اگر اس کا کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کھانے کی غذا کی کوئی چیز کہیں ایسی کونے خدرے میں پھنس گئی ہے, وہاں سے نکالنا ہو, تو وہ ایک کوئی شاخ کا ٹکڑا لے کر آ جائے گا, اس کو چونچ میں دبا کے اس کو
वहाँ से निकाल लें। इसी तरह चिंपैंजीज भी कुछ आले बना लेते हैं कि वो उनके पास कोई किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, किसी चीज़ को अपने करीब लाने के लिए शाख वगैरह, वो इस तरह के आले बना लेते हैं। अच्छा, कुछ आले कुदरत ने हैवानात को खुद भी दिए हैं, यानी बाज़ हैवानात अपनी दुम को अपने आले के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उस दुम से बहुत से काम करते हैं, लटक जाते हैं या बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुनाजरा एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए से जो आपने समझा होता है उसके ऊपर अपना पूरा यकीन पैदा करने के लिए, उसके हक में दलाइल इस्तेमाल करने के लिए आप इस टूल्स को इस्तेमाल किया जाता था। और ये आज की बात नहीं, यानी इसकी तारीख हमें पता चलती है कि जो यूनानी और लातीनी जो स्कूल्स थे उस दौर के, जो एक रिवायती तालीम का तरीका था, उसमें इस डिबेट को इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी एक छोटी सी मिलती जुलती शक्ल अगर आप इस दौर में देखें, बहुत हम कहते हैं ना प्रोफेशनल किस्म की जो शक्ल है, क्या हम दो वकीलों की जिरा को डिबेट कह सकते हैं? जो दो वकील किसी जज के सामने अपने अपने मौक़िफ़ के हक़ में दलाइल रख रहे होते हैं, उसको हम डिबेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? जज के सामने उसको मुबाहिसा कह सकते। और आपके ख्याल में उसको डिबेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपकी बात इस हद तक बिल्कुल ठीक है कि उनका मकसद एक दूसरे को कायल करना नहीं होता, लेकिन उनका मकसद सिर्फ सही और गलत के गिर्द ही घूम रहा होता है, और उसमें ये तय शुदा होता है कि मैं सही हूँ। तो अच्छा वकील जो है वो मुनाजरा इस तरह करता है कि वो जज को कायल कर लेता है, मकसद उसका अपने आप को दुरुस्त साबित करना ही होता है। अब आ जाए डिस्कशन पर। हमने देखा कि टूल था जिसको इस्तेमाल किया जाता था एकेडमिकली भी, इसलिए कि ताकि आप अपने आइडियाज़ को जो आपने सोचे हैं उसके ऊपर आप गौर फिक्र का एक तरीका है जो कि अच्छा ये शॉर्टकट है। आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी दूसरे को अपने मौक़िफ़ पे कायल करने के लिए कोई चीज़ अपने दलाइल या मालूम इंफॉर्मेशन जमा करनी हो तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने किस पे बात करनी है, इस मौक़िफ़ के हक़ में क्या दलाइल देने हैं, वो आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो। तो ये आपके सोचने के काम को क्या कर देता है? आसान कर देता है ना, इस एतबार से कि आपको पता है कि भाई आज आप ये तय करके आए हैं कि आपने साबित करना है कि गुलाब जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है गेंदे से, जस्ट फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे। तो अब आपको जो प्रीमिसेस है सोचने का वो क्या हो गया? मुतय्यन हो गया। अब आपने सिर्फ उसके हक़ में दलाइल लेकर आने हैं। तो ये एक टूल है आपके थिंकिंग प्रोसेस को, आपने सोचने के अमल है उसको मदद फराहम करने के। लेकिन अलग बात ये कि जिस तरह कोई भी आला, मतलब एक अगर हथौड़ी या आरी है, उससे बहुत से कंस्ट्रक्टिव काम हो सकते हैं, तो जाहिर है उससे बहुत से डिस्ट्रक्टिव काम भी हो सकते हैं। तो इस आले का दुरुस्त इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सतह पर तो है, लेकिन सोसाइटी में ये आला यानी सोशल इंटरेक्शन में ये जो टूल है सोचने समझने का, इसका गलत इस्तेमाल या इसको गलत जगह पर इस्तेमाल करने से इसका नुकसान होता है। डिस्कशन में हम आम तौर पे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं दूसरे को कायल करने के। हमारा मकसद सही और गलत से निकलकर दूसरे को कायल करना होता है, दूसरे तक अपना मौक़िफ़ दुरुस्त तरीके से पहुंचाना होता है। ये किसी हद तक हमें एक ज़रिया फराहम करता है लोगों के करीब आने का, रिलेशंस यानी जो सोशल रिलेशंस हैं उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बहुत नॉर्मल माहौल में होने वाले बहस में आप कई मरतबा इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपके सामने कौन है, और आप कोशिश करते हैं कि आप अगर वो बहस बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा होती जा रही है तो आप कहीं ना कहीं उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अमली सतह पर किसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए भी ये टूल इस्तेमाल होता है
یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی آئیے ہم مثلاً آپ نے سنا ہوگا ایک بحث کا لفظ ہمارے یہاں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی اسمبلی میں فلاں قانون کے اوپر بحث ہوئی. وہ بحث کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک تو جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیجیے. وہ بحث کیا ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک قانون پیش کیا جاتا ہے, جتنے بھی آپ ارکان ہیں آپ کو دے دیا جاتا ہے, اس کی ریڈنگ ہوتی ہے, اور ہر جو رکن ہے اسمبلی کا یا مقنن جو بھی قانون ساز ادارہ ہے وہ اس کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ اپنی رائے پیش کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ فلا ہے, اس قانون کے اندر یہ خرابی. لیکن عام طور پہ جب قانون پیش ہو جاتا ہے اور اس پہ جب بحث کا آغاز ہوتا ہے تو یہ نقطہ عام طور پہ ڈسکشن میں نہیں ہوتا کہ آیا اس قانون کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب اسمبلی میں چیزیں ڈسکشن کے لیے آتی ہیں تو وہ کمیٹی وغیرہ پہلے اس قانون کے مسودے کو متعین کر چکی ہوتی ہے کہ اس پہ بحث ہو, اور پھر وہاں اس کی مخالفت اور حمایت اور اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے. اس بات پہ ڈسکشن نہیں ہوتی کہ آیا اس قانون کا اس اسمبلی میں پیش کیا جانا بھی ٹھیک ہے یا نہیں. ڈسکشن عام طور پہ کسی بھی چیز کو انالائز کرنے کا, کسی چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے جس میں آپ دونوں پوائنٹ آف ویوز کو لے کر آتے ہیں اور پھر اس میں کسی کنکلوژن پر آپ پہنچتے ہیں. اس میں آپ کسی کنکلوژن پر پہنچتے ہیں, کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, اور وہ یہ نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. تیسری چیز جو ہم مکالمہ ہے, مکالمہ بنیادی طور پر صرف کنکلوژن ڈھونڈنے کا نام نہیں. مکالمہ ڈائلاگ صرف کنکلوژن کے لیے نہیں ہے, مکالمہ ہے سولوشن, حل کے لیے. اور جب آپ کسی چیز کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صحیح اور غلط, اپنے صحیح اور دوسرے کے صحیح کو ایک جگہ لے آنے یا اس کو قائل کرنے کے بجائے آپ کا مین فوکس ہوتا ہے وہ مسئلہ. اور اگر کوئی اچھا طبیب ہو, اچھا معالج ہو, تو وہ اپنے مریض سے کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے ایک بہت اچھا مکالمہ. جی بالکل, ہاں آپ اس بات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور نفسیات میں تو خیر اس کی بہت ضرورت ہے, لیکن عام مرض میں بھی اگر کوئی معالج اپنے چھوٹی سی ڈیفینیشن کرنا چاہوں گا. ملازم میں جو ہوتا ہے ماشاء اللہ سے وہ انانی ہے, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی انسان کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں انانیہ, جس کو ہم اڈ کہتے ہیں, ایگو. اب ایک معالج اپنے مریض سے, اپنے پاس آنے والے علاج کے لیے آنے والے شخص سے بہت اچھی ڈیبیٹ, بہت اچھا ڈائلاگ کرتا ہے. وہ سوال کرتا ہے, وہ اس کے پاس جو معلومات ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے, تاکہ اس ساری معلومات کے بعد اس سارے جو اس مریض سے اس کو جو انفارمیشن حاصل ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کہاں پہنچے, کسی سولوشن کی طرف پہنچے. اب ہم اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اصل میں جو کیوریوسٹی جس پر ہم نے شروع میں بات کی کچھ, کہ آپ کا جو تجسس ہے, اس تجسس کو استعمال کرنے کے یہی 3 طریقے, ان 3 طریقوں پہ ہم نے بات کی. وہ بہت قیمتی چیز ہے, بہت قیمتی متاع ہے. آپ کا تجسس, آپ کے اندر چیزوں کو جاننے کی خواہش جو ہے, یہ ایک بہت قیمتی شے ہے. اس لیے اگر جب بھی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کریں سوسائٹی میں. یہاں پھر ایک بات یاد رہے کہ یہ پوری بحث, میں ایک دفعہ پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں, شاید ہمارے یہاں کسی کوئی انویگلٹی نہیں ہوگی, یہ پوری کی پوری بحث ہماری جو ہے وہ سوشل ریلیشنز کے تناظر ہے. جیسے میں نے کہا کہ علم یعنی اکیڈمکس کے اعتبار سے ان تینوں میں سے کوئی چیز زیادہ بری یا زیادہ اچھی نہیں ہے. یہ تینوں طریقے ہیں, یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سمجھنے کا ایک شارٹ وے ہے. یہ سوشل تناظر میں تینوں چیزوں کو اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو کسی حل کی طرف لے کر جائے. سوسائٹی کے تناظر میں یہ فاصلے پیدا کر دیتا ہے, ڈیبیٹ عام طور پر, ٹھیک ہے, یہ کسی حد تک آپ کے کسی مقصد کو آگے لے جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے سوسائٹی میں بریجز پیدا کرنے ہیں, پل بنانے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا. تو کیونکہ ہمارا مقصد یہاں بیٹھنے کا بھی, ہم سب کا ڈسکشن کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم نے سوسائٹی میں معاشرے میں وہ پل پیدا کرنے ہیں, وہ بریجنگ کرنی ہے جو کہ ہمیں کسی کنکلوژن کی طرف لے کرنا ہے. اسی لیے ہم نے یہ ساری بحث کی کہ ہم ایسا گفتگو کا طریقہ سوسائٹی میں, ایسا ڈسکشن کا طریقہ جو ہمیں کسی سولوشن کی طرف لے کر جائے, ہم اس کو اختیار کریں. 5 منٹ ہے ہمارے پاس. بس چلیں ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کی, میں نے کچھ سبق آپ کو سنانے کی کوشش کی, اور امید ہے کہ میرا جو آپ سے مونولوگ ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈائلاگ میں بھی تبدیل ہوتا ہے, ہم کچھ آپ ڈسکس کرتے ہیں, وقت کم ہے.